آئندہ مالی سال میں زراعت، لائف سٹاک اور آبپاشی کے سیکٹرز کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 123 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 6 کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ کسان کی خوشحالی معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ ہم نے جب اقتدار سنبھالا تو زراعت کا شعبہ اور کسان مایوسی اور حکومت کی عدم توجہ کا شکار تھے۔ ہماری حکومت نے فارمر سینٹرک اپروچ اپنائی، مسائل میں گھرے کسان کو جدید زراعت کی طرف لائے اور استحصالی ہتھ کنڈوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانے کی انقلابی سوچ پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا۔ مالی وسائل کی ترسیل اور جدید زرعی مشینری و آلات رعایتی نرخوں پر فراہم کرنے کے انقلابی منصوبے شروع کیے۔ آئندہ 2-3 سالوں میں اس کے ثمرات کسان اور پورے زرعی شعبے کو ملیں گے۔ مالی سال 2024-25 کی طرح آئندہ مالی سال میں بھی زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے 80 ارب روپے کے خطیر فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جو موجودہ مالی سال سے 24% زیادہ ہیں۔ ہماری حکومت نے 2024-25 میں زرعی پیداوار کو فروغ دینے اور جدید مشینری تک کسانوں کی رسائی کو ممکن بنانے کے لیے گرین ٹریکٹر سکیم کا آغاز کیا، جس کے تحت 9,500 کسانوں کو 9.7 ارب روپے کی سبسڈی سے ٹریکٹرز کی سستے داموں فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ زرعی شعبے کے علاوہ یہ سکیم ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ چنانچہ اسکیم کو جاری رکھتے ہوئے اگلے مالی سال میں 5.5 ارب روپے کی لاگت سے اس اسکیم کے فیز 2 کا اجرا کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں اس بجٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ہائی پاور ٹریکٹر پروگرام کے نام سے ایک نئے پروگرام کا اجرا کیا جا رہا ہے، جس کے لیے اگلے مالی سال میں 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ موجودہ مالی سال میں شروع کی گئی کسان کارڈ اور سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوبویل اسکیموں کی کسان بھائیوں میں شاندار پذیرائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اسکیموں کو آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن کے لیے بالترتیب 6.3 ارب روپے اور 8.7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ سال 2024-25 میں پنجاب بھر کے تقریباً 10 لاکھ چھوٹے کسانوں کو کسان کارڈ کے ذریعے 106 ارب روپے سے زائد مالیت کے بلا سود زرعی قرضے فراہم کیے گئے، جن کا مقصد کسانوں کے لیے بروقت بیج، کھاد اور دیگر اشیاء کے حصول سے زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن بنانا ہے۔ ریوائول آف سٹرس سیکٹر پروگرام کے لیے اگلے مالی سال میں تقریباً 1 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے، جس کا مقصد نہ صرف پنجاب میں کینوں کی پیداوار میں اضافہ بلکہ بین الاقوامی سطح پر اس کی برآمدات بڑھانا بھی ہے۔ آئندہ مالی سال میں پنجاب میں زرعی مقاصد کے لیے پانی کے ذخائر کی تعمیر و تحفظ اور ان کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے لیے 8 ارب روپے کی لاگت سے سی ایمز پنجاب فار واٹر ایفیشینٹ ایگریکلچر 2025-27 کا منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 1200 کھالہ جات کی پختہ لائننگ کی جائے گی۔ مزید 9 ارب اور 7 ارب کی لاگت سے سی ایم پنجاب ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنانسنگ ایگریکلچرل فارم میکنائزیشن پروجیکٹ اور پروگرام کے منصوبے بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ ان دونوں منصوبوں کے تحت سپر سیڈر، کمبائن ہارویسٹر، رائس ہارویسٹر، رائس ٹرانسپلانٹر، بیلر جیسی جدید زرعی مشینری درآمد اور مقامی طور پر خریداری کے لیے کسان بھائیوں کو بلا سود قرضے اور سبسڈی مہیا کی جائے گی۔
یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ہماری حکومت مالی سال 2024-25 میں کسان بھائیوں کے لیے 60% سبسڈی دے کر 3000 سپر سیڈرز کی خریداری کو یقینی بنایا، جن کی وجہ سے نہ صرف سٹیبل برننگ کے ذریعے ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام میں مدد ملی بلکہ زرعی پیداوار میں اضافہ بھی ممکن ہوا۔ اس کے ساتھ ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر ان پوٹھوہار کے نام سے ایک نئی اسکیم بھی بجٹ کا حصہ بنائی جا رہی ہے۔ 7 ارب روپے کی لاگت سے شروع کی جانے والی اس اسکیم کے تحت پوٹھوہار کے ذمہ داروں کے لیے جدید آبپاشی نظام، سولر پمپس، چھوٹے ڈیموں اور جدید تربیت کی فراہمی سے اعلیٰ منافع بخش فصلوں کی کاشت کو یقینی بنایا جائے گا۔ قدرتی آفات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہونے والے زرعی نقصانات سے کسانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فصل بیمہ اسکیم کے تحت مالی سال 2025-26 میں 1.5 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زرعی کھالوں، ڈرپ اریگیشن اور سولرائزیشن کے جاری منصوبہ جات کے لیے بھی 14 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، مال مویشی ہماری دیہی معیشت کا بنیادی جز ہیں۔ معیشت میں اس شعبے کی اہمیت کے پیش نظر آئندہ مالی سال میں 6 ارب روپے کی لاگت سے مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہرڈ ٹرانسفارمیشن پروگرام متعارف کروایا جا رہا ہے۔ 2 ارب روپے کی لاگت سے حکومت ایسے زونز قائم کر رہی ہے جہاں فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز پر مؤثر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ ڈیری اور پروٹین فارمنگ سے منسلک برآمدات میں مزید اضافہ ہو سکے۔ اسی طرح 4.4 ارب روپے کی لاگت سے پہلی دفعہ سی ایم پنجاب لائف سٹاک کارڈ اسکیم کے نام سے متعارف کرائی جانے والی مویشی پال کسان دو اسکیم کو مالی سال 2025-26 میں بھی 1 ارب روپے کے فنڈز کے ساتھ جاری رکھا جا رہا ہے۔ سال 2024-25 میں اس اسکیم کے تحت 14,000 چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کو 27,000 روپے فی جانور کے حساب سے 1 ارب 26 کروڑ روپے کے قرضے فراہم کیے گئے۔ جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ نہری نظام پنجاب کی زرعی معیشت میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ آئندہ مالی سال میں آبی وسائل کی ترقی، نہری ڈھانچے کی بحالی اور ری ماڈلنگ کے لیے حکومت پنجاب نے مختلف منصوبے تجویز کیے ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں 25 ارب روپے کی خطیر رقم 3 وسیع البنیاد منصوبوں کے لیے مختص کی جا رہی ہے، جن میں اسٹیبلشمنٹ آف واٹر ریزروائرز، واٹر کنزرویشن اینڈ واٹر یوز ایفیشنسی، واٹر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف واٹر سٹوریج جیسی جامع اور مفصل اسکیمیں شامل ہیں۔ ان کا مقصد پانی جیسے قیمتی وسیلے کو تحفظ اور اس کے کفایت شارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام دیہی علاقوں میں نہری پانی کی فراہمی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کر کے زرعی معیشت میں بہتری لانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ مزید برآں پچھلی 6 دہائیوں سے نظر انداز شدہ لنک کینالز کی بحالی نو اور ری ماڈلنگ کی ضروریات کو بھی اس بجٹ میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں رسول قادرآباد لنک نہر کی ری ماڈلنگ کے لیے تقریباً 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں قادرآباد بلو کی لنک نہر کی بحالی اور دیگر ترجیحاتی نہروں کی لائننگ کے لیے اس بجٹ میں مجموعی طور پر 1 ارب 20 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اسی طرح قصور اور پنڈوں کی ڈویژن میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے نیو راوی سائفن کی تعمیر کا منصوبہ بھی تجویز کیا گیا ہے، جس کے لیے اس بجٹ میں 9